بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بت پرست کی توبہ اور اسلام۔ عبدالواحد بن زید سے مروی ہے کہ ہم کشتی میں سوار تھے کہ ہمیں ہوا نے ایک جزیرے پر پھینک دیا۔ وہاں ایک آدمی بتوں کو پوج رہا تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ تو کس کی عبادت کر رہا ہے؟ اس نے بت کی طرف اشارہ کیا تو ہم نے کہا کہ ہمارے کشتی میں بھی ایک بت ہے اور یہ کوئی خدا نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اس نے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے بتایا کہ اللہ کی۔ اس نے پوچھا اللہ کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ ذات ہے جس کا عرش آسمان میں ہے، سلطنت زمین میں، اور زندہ اور مردہ میں اس کی حکمرانی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تمہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ ہم نے کہا کہ ہمارے بادشاہ اللہ نے ایک معزز رسول بھیجا تھا، انہوں نے ہمیں بتایا۔ اس نے پوچھا کہ رسول نے اور کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ انہوں نے رسالت کا حق ادا کیا، پھر اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ اس نے پوچھا کیا انہوں نے کوئی نشانی بھی چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا ہاں، اللہ کی کتاب۔ اس نے کہا کہ وہ کتاب ہمیں بھی دکھاؤ۔ ہم نے اسے کتاب اللہ دکھائی۔ اس نے کہا میں اسے نہیں جانتا، تو ہم نے اسے قرآن کی ایک سورت پڑھ کر سنائی، تو ہم جو پڑھتے جاتے وہ روتا جاتا، حتیٰ کہ ہم نے سورت ختم کر دی۔ تو وہ بولا کہ اس کلام والے کا حق یہ ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے آئیں اور اسے شرائع اسلام اور قرآن کی چند سورتیں سکھائیں۔ ہم رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے تھے، تو اس نے کہا کیا رات کو وہ خدا جس کا تم نے مجھے بتایا ہے سو جاتا ہے؟ ہم نے کہا اے اللہ کے بندے، وہ عظیم قیوم ہے، سوتا نہیں۔ تو وہ بولا تم برے بندے ہو کہ تم سو جاتے ہو، حالانکہ تمہارا آقا نہیں سوتا۔ ہمیں اس کی باتیں بڑی تعجب انگیز معلوم ہوئی۔ جب ہم ابدان پہنچے تو ہم نے کہا کہ یہ نیا مسلمان ہوا ہے، اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو ہم نے کچھ رقم جمع کر کے اسے دیے، تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اسے خرچ کر لینا۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ، جس راستے کی نشاندہی تم نے مجھے کی ہے اس پر خود نہیں چلتے۔ میں پانی کے جزیرے میں اس بت کی عبادت کرتا تھا، تب بھی اللہ نے مجھے ضائع نہیں کیا، اور اب کیا وہ مجھے ضائع کرے گا جب کہ میں اس پر ایمان لا چکا۔ کچھ دن کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس کی موت قریب ہے، تو میں اس کے پاس گیا اور پوچھا تیری کوئی خواہش وغیرہ ہے؟ اس نے کہا جو ذات مجھے جزیرے سے یہاں لائی اسی نے میری تمام خواہشات و ضروریات کو پوری کر دی۔ عبدالواحد کہتے ہیں کہ اسی دوران میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا، تو میں نے ایک بالا خانہ دیکھا۔ اس میں ایک چارپائی بچھی تھی جس پر ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ اس سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تو اسے جلدی بھیج دے، مجھے اس سے ملنے کا اشتیاق بہت بڑھ گیا ہے۔ تو میں بیدار ہو گیا، دیکھا تو وہ دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ میں نے اسے غسل و کفن دیا اور دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو میں سو گیا، اور خواب میں نے اسی بالا خانہ میں چارپائی پر اس لڑکے کو اس کے ساتھ دیکھا۔ وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا اور ملائکہ ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور کہیں گے کہ تمہارے صبر کے بدلے تم پر سلامتی ہو، بس آخرت کا گھر بہت اچھا۔